रहीम इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी इंशाअल्लाह। जैसे कि आप पहली वीडियो को बहुत पसंद किया आप लोगों ने, तो आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। तो ये है अब इंफॉर्मेशन अबाउट होली काबा। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको क्योंकि बहुत देर हो गई है और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसमें नहीं थी, लिहाजा आज मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो खाना काबा के बारे में, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए, हज पे ले जाए, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उम्रा भी अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे और हज भी अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जनाब खाना काबा की एक इमेज है, यहाँ देखें आप। ये हिजरे अस्वद है, ये वो जन्नती पत्थर है जिसको हर चक्कर में बोसा देने का हुक्म है, और अगर आप बोसा ना दे सकें तो इसको इस्तलाम करने का हुक्म है। यानी आप दोनों हाथों की हथेलियाँ उसकी तरफ करके फिर उंगलियों को चूम लें, पोरों को चूम लें, उंगलियों की पोरों को चूम लें, तो इसको इस्तलाम कहते हैं। तो बोसा दे लें या इस्तलाम कर लें, एक ही बात है। उसके बाद हिजरे यहीं से तवाफ के सारे चक्कर शुरू होते हैं। यहाँ से इंसान चलेगा ऐसे ऐसे जाके ऊपर से घूम के और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा ऐसे और हतीम के बाहर से और फिर घूम के आएगा तो ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये 7 चक्कर जो होते हैं इनको हम तवाफ कहते हैं। तो हिजरे अस्वद और ये खाना काबा का दरवाज़ा है, ये वाला। ये खाना काबा का जो दरवाज़ा है, यहाँ पर इसके और हिजरे अस्वद के दरमियान में ये जो जगह है इसको मुल्तज़िम कहते हैं। मुल्तज़िम का मतलब है कि इल्तिजा करने वाली जगह। यहाँ पर दुआएं बहुत कबूल होती हैं। अगर आपको मौका मिले तो इस जगह पर खड़े होकर अपने सीने को खाना काबा के साथ चिमटा के दुआएं मांगे, अपने दिल में जो है अपनी ख्वाहिशें जो हैं उनके बारे में, उनकी तकमील के लिए दुआएं मांगे। तो यहाँ ये कबूलियत की जगह है। इसके बाद ये खाना काबा का दरवाज़ा है और उसके बाद यहाँ से आप जाएं, आखिर में ये जो है हतीम है। हतीम की ये जो दीवार है इसके दोनों तरफ ये दरवाज़ा है, यहाँ से इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। लेकिन अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं तो तवाफ़ करने के लिए आपको इसके बाहर से जाना पड़ेगा। ये हतीम के अंदर की जगह जो है ये ऐसे ही है, ये खाना काबा के अंदर की जगह है, ठीक है। पूरे मताफ में ये वाहिद 3 बत्तियां हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है जो नज़र नहीं आ रही उस तरफ है। ये हतीम की दीवार के ऊपर लगी हुई हैं। ये 3 बत्तियां जो है रोशन होती हैं। इसके अलावा पूरे मताफ में जहाँ पर तवाफ़ करते हैं कोई लाइट नहीं है, लाइट सिर्फ ऊपर है, छत के ऊपर, जो पूरे मताफ को रोशन करती है। तो ये दरवाज़ा है जनाब। उसके बाद ये हतीम है, ठीक है। इसके अंदर ये जो जगह है इसको हिजरे इस्माइल भी कहते हैं, ठीक है। हिजर कहते हैं पत्थर को, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि ये उनकी जगह है। उसके बाद है इराकी कॉर्नर। ये हिजरे अस्वद का कॉर्नर है, ये वाला। ये इसको रुकने इराकी कहते हैं। ये जो है ये रुकने शामी है और ये जो है ये रुकने यमानी है। इनके नाम इस तरीके से हैं कि ये तो हिजरे अस्वद लगा हुआ है इसलिए इसको रुकने हिजरे अस्वद कहते हैं। ये जो रुकने इराकी है इस तरफ इराक का मुल्क है। ये जो रुकने शामी है इस तरफ शाम का मुल्क है। ये जो रुकने यमानी है इस तरफ यमन का मुल्क है, ठीक है। तो उसी लिहाज से ये जो है इनके कोनों के नाम रखे गए। इसके अलावा ये जो इसके ऊपर कपड़ा है ब्लैक कलर का, जो इसके ऊपर गुलाफ चढ़ाते हैं, इसको कहते हैं किस्वा, ठीक है। और फिर आप वापस अगर आप पूरा चक्कर लगाएं तो वापस आप हिजर अस्वद पे आ जाएंगे। फिर इस्लाम करें और दूसरा चक्कर शुरू कर लें।
यहाँ پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرف دروازہ ہے اس طرف تھوڑی دور ہٹ کے جگہ سے یہ ایک شیشے کا بنا ہوا چھوٹا سا کیا کہیں گے اس کو گول جو ہے فانوس ٹائپ ہے، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یہاں پر اگر آپ کو 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اگر یہاں موقع نہ ملے تو مسجد میں کہیں بھی آپ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ رکن یمانی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس طرف یمن کا ملک ہے، تو یہاں دیکھیں یہ کپڑا تھوڑا سا اس جگہ پہ کپڑا نہیں ہوتا، غلاف نہیں ہوتا، اس کارنر کے اوپر اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو صرف ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانا ہوتا ہے، آپ اس کو نہ تو چومنا ہے اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا کوئی کام کرنا ہے، صرف ہاتھ لگا کے آپ نے گزر جانا ہے۔ لیکن اگر رش ہے تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کھلا کر کے ذرا دکھایا ہے کہ رکن یمانی کیا ہے، یہ اس کا خانہ کعبہ کے اندر کے پتھر کی دیوار ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ جناب اس کا ایک کراس سیکشنل ویو ہے، اس کے اندر کا ویو ہے بیسیکلی یہ۔ اس میں تھوڑی سی اور انفارمیشن میں آپ کو سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے اندر 3 پلر ہیں، 1 2 اور یہ 3 پلر اوپر پوری چھت ہے، اور یہ اس کا فرش ہے۔ اس فرش کو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں دروازہ لگا ہوا ہے اس جگہ پر، تو یہ دروازہ جو ہے یہ زمین سے کافی اونچا ہے۔ اگر دروازہ کھول کر اندر جانا ہو تو یہاں سیڑھی لگانی پڑتی ہے، یہاں سیڑھی لگا کے پھر اوپر چڑھ کے پھر اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ ملتزم ہے اس جگہ پر، یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رکن یمانی ہے، اور یہ اس کی ہائٹ بتائی گئی ہے، یہ دیکھیں 14 میٹر ہائٹ ہے خانہ کعبہ کی، 14 میٹر، ٹھیک ہے۔ اور یہ حتیم ہے اس طرف نظر آ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے صرف یہ 3 پلر ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس طرح رائٹ ہینڈ سائڈ کارنر پہ، اس کو باب توبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے یہاں پر اس کمرے کا، تو اس کو باب توبہ کہتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بند ہی رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب یہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے خانہ کعبہ کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دیوار ہے چاروں طرف یہ دروازہ ہے اس کا، اس دیوار کی موٹائی جو ہے یہ تقریباً 0.97 میٹر ہے، اس کی تھکنس جو ہے تقریباً 1 میٹر جو ہے نا چوڑی ہے یہ۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دیوار شاید اتنی موٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ حتیم ہے، ٹھیک ہے۔ حتیم کی سائڈ میں باہر جو ہے یہ 11.28 میٹر کی لینتھ ہے، یہ اس طرف کی لینتھ جو ہے باہر یہ ہے 13.16، اس طرف جو ہے باہر 11.53 میٹر، اس طرف 11.28 ہے، اس طرف 11.53 ہے، اس طرف تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف جو ہے یہ 12.84 ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 13.18 تھی، یہاں پر 12.84 ہے، تو یہاں اس سائڈ پہ تھوڑی سی یہ زیادہ لمبا ہے دیوار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل دیواریں آمنے سامنے کی برابر نہیں ہیں، تھوڑا بہت ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے اندر 3 پلر ہیں، 1 2 3، اور ایک پلر اور دوسرے پلر کے درمیان میں 2.35 میٹر کی جو ہے نا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 2.35 ہے، یہ بھی 2.35 ہے، اور آخری اس پلر کے سے لے کر دیوار تک 1.75 میٹر ہے، اور اس آخری پلر سے لے کر دیوار تک 1.75 میٹر ہے۔ یہ جو گول گول شو کیے ہوئے ہیں یہ والے سائیڈ میں، یہ وہ پیتل کے رنگز ہیں جس کے اندر قصبہ کو یعنی غلاف کو باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی جناب اس کے بارے میں کچھ معلومات۔ یہ جو دروازے تو ہیں رکھے ہوئے دونوں طرف حتیم کے اندر جانے کے لیے، لیکن طواف اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو باہر سے جانا ہوگا ایسے،
حتیم کے باہر سے، حتیم کے اندر سے آپ گھس کے طواف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حصہ جو ہے، اتنی جگہ جو ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے، 2 نفل پڑھنے کے لیے لوگ اندر جاتے ہیں اور یہاں نفل پڑھ کے آ جاتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ کھڑے ہیں تو منہ آپ کا اس طرف ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے. چاروں طرف اگر آپ کھڑے ہیں تو جہاں بھی آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ اس طرف منہ کریں گے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو جب صفیں بنتی ہیں تو چاروں طرف گول صف بنتی ہے اور سب کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی جناب کچھ انفارمیشن جو امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اللہ ہم سب کو ہولی کعبہ تک لے جائے، بار بار بادب حاضری نصیب کرے، آمین. ہم سب کے لیے آپ بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، تاکہ ہمیں وہاں بادب حاضری کا موقع ملے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. یہ چینل آپ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، تھم اپ کیجئے. اگر نہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ میں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے. چینل تو آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا ابھی تک، اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے، اور یہ بیل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.